بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اپنا ہرمز ایک بار پھر گرم ہو چکا ہے اور امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنے ہرمز پر کنٹرول ہمارا ہے، جبکہ ایران یہ کہتا ہے کہ کنٹرول ہمارا ہے. اپنے ہرمز پر کشیدگی کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور محسن نقوی صاحب بھی ایران مشن پر تھے. انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی پیغام پہنچایا ہے. ایرانی پریزیڈنٹ کو کیا ہونے جا رہا ہے، کوئی نئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے. کیونکہ جو 60 دن کی جنگ بندی کا MOU سائن ہوا تھا سوئٹزرلینڈ میں، اس کے ختم ہونے میں بھی صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں. 17 جون کو یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، تو یہ ختم ہونے والا ہے. اب نیا MOU ہوگا، نیا ایگریمنٹ ہوگا یا کچھ اور، اس پہ ہم آج بات کریں گے. اور پھر مکہ معاہدہ پہ آج وزارت خارجہ نے بھی بڑا واضح کیا ہے کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ تصور ہوگا. اور مکہ معاہدہ کے بعد جو ہے وہ تینوں ممالک میں نہ صرف ان کی عوام بلکہ حکومت بھی جو ہے جشن منا رہی ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے ایک تاریخی معاہدہ ہے اور تینوں ملک جو ہے وہ آپس میں جڑ چکے ہیں. پھر آزادی کا جشن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے یادگار فتح پر. مرکہ حق کی جو ہے وہ ایک یادگار تعمیر کی گئی ہے اسلام آباد میں، جہاں پر جشن آزادی کی ایک اسپیشل تقریب ہوگی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں گے اور باقی اعلیٰ حکام بھی وہاں پہ موجود ہوں گے عوام کے ساتھ، اور یہ جشن جو ہے بڑے بھرپور طریقے سے منایا جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب. آپ UNO میں سابق مستقل مندوب تھے اور چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے، سابق صدر ادارہ کشمیر ہیں. ان سے بات کرنے جا رہے ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سردار صاحب فرمائیے گا کہ ایک تو مکہ معاہدہ کے بعد جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ایک تو مکہ معاہدہ کے تینوں ملک جو ہے وہ جڑ گئے ہیں اور تینوں ملک جو ہے یہ تصور کرتے ہیں کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ ہوگا. ایک تو اس کی اثرات جو ہے سر، ظاہری بات ہے ابھی تفصیلات آنا باقی ہیں کہ یہ کہاں امپلیمنٹ ہوگا اور کیسے ہوگا، لیکن اس کے جو اثرات ہیں سر خطے پہ اسپیشلی، اس پہ فرمائیے گا کہ کیا اثر پڑ سکتا ہے سر پاکستان پر، امریکہ پر، سعودی عرب پر اور پھر مڈل ایسٹ پر سر. بہت بہت شکریہ. میں یہ بھی اس میں شروع اپنی بات کا آغاز اس سے کروں گا کہ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران اور امریکہ نے ایک دوسرے کو پیغام دیے ہیں کہ جو ان کی 60 ڈیز کی جو لمٹ تھی عدم مذاکرات کرنے، اس کو توسیع کی بات ہو رہی ہے اور مزید 60 دن جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں فریقین. اور ممکن ہے کہ یہ، اور اس میں پاکستان ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے، یہ بڑی خوش آئند ہے. اور اگر یہ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے یا کم از کم یہ بریدنگ سپیس مل جائے دونوں فریقوں کو، تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اس سے جو ہے تناؤ میں کمی آئے گی. دوسری یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو اپنے ابتدائی میں کہا، اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ امریکہ کا کنٹرول تو ہے، فضائی کنٹرول بھی ہے اور بحری کنٹرول بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو جہازوں کی آمد و رفت کے اوپر کوئی مثبت اثر نہیں پڑا. تو اس لیے یہ ہے کہ جو فارمولہ تیار ہو رہا ہے ایک ایران اور عمان کے درمیان، دیکھتے ہیں کہ اس کو امریکہ کی قبولیت ملتی ہے یا نہیں، کیونکہ اس پہ انحصار ہوگا کہ گاڑی آگے چلے گی یا نہیں چلے گی. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ان کے درمیان اتفاق رائے ہو جائے، بحری محاصرہ اٹھ جائے، اور اس کے بعد جو جیسے انہوں نے سمت طے کی تھی برگن اسٹاک میں یا مفاہمتی یادداشت کے روح سے، تو یہ اپنے نیوکلیئر فائل کی طرف توجہ دیں اور اس کے اوپر ایک معاہدہ بنانے کی کوشش کریں. تو دوسرے یہ کہ آپ نے جو سوال پوچھا، میں ان کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے سیدھا نکات سب واضح ہو چکے ہیں، ان کے اوپر جو ہے تبصرے بھی ہو چکے ہیں کہ یہ 3 ممالک کا ہے، یہ دفاعی ہے، یہ جارحیت کے لیے نہیں ہے، یہ اسلحہ کی دوڑ کے لیے نہیں ہے، اس میں جو ہے نیوکلر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، یہ سارے کا سارا جو ہے امن اور سلامتی کی خاطر یہ بنایا گیا ہے تاکہ ان تینوں ملکوں کے اوپر کوئی ملک جارحیت کا ارتکاب کرے تو یہ مشترکہ طور پر اس کا جواب دے سکے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ یہ ممالک پیش ہوں گے کہ کسی طریقے سے جو جنگوں کو ٹالا جائے سفارتکاری کے ذریعے، جس کا ثبوت پاکستان اور سعودی عرب نے اور ترکی نے ابھی دیا ہے اس جنگ کے دوران، کیونکہ پاکستان کی قیادت میں جو ثالثی ہوئی ہے اس کو سعودی عرب اور ترکی کی براہ راست حمایت حاصل تھی.
تو اور اس میں جو خطے کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک فصیل اپنے ارد گرد باندھی ہے، اور جو اس کے مضمون ارادے رکھتے ہوں ان تینوں ممالک کے اوپر حملے کے بارے میں، حملے کے سلسلے میں، تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ارادوں کے اوپر دوبارہ سے غور کریں گے اور اس قسم کی جرات نہیں کریں گے۔ ٹھیک، تو مجموعی طور پر خطے میں جو ہے اس میں استحکام کی فضا پیدا کرنا ہے۔ ٹھیک سردار صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ امپلیمنٹ کب ہوگا؟ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی ایک ملک پہ حملہ ہوتا ہے، یا جیسے حوثی باغی جو ہے وہ کوئی میزائل فائر کرتے ہیں سعودیہ پہ، یا کوئی ایسی کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی لیمٹس ہیں کہ یہ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ کب اور کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے دلچسپ سوال پوچھا ہے، کیونکہ اس وقت تینوں ممالک میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی جارحیت کی کیفیت موجود ہے۔ ہندوستان نے ہماری جو ہے مغربی سرحد کو گرم کیا ہوا ہے، وہاں سے جو ہے افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، بلوچستان کی سرزمین کے اوپر ہندوستان کی پشت پناہی سے حملے ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے اگر آپ سعودی عرب کی طرف جائیں تو جیسے آپ نے کہا ان کے اوپر ہوتھیز حملہ کر رہے ہیں، اور عراق کی پاپولر موبلائزیشن فورسز نے بھی حملے کیے ہیں۔ ترکی جو ہے اس کا روایتی طور پر جو ہے جو کرد وہاں باغی ہیں ان کی طرف سے جو ہے کوئی نہ کوئی حملہ ہوتا رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ممالک جو ہیں ٹریگر ہیپی ہیں کہ ابھی انہوں نے یہ طے کیا ہو کہ ہر حملے کے بعد فوری طور پر ایکٹیویٹ ہو جائے گا یہ معاہدہ، اور یہ تینوں ممالک اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، دفاع کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سٹیج ہے اس کی دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے درمیان جو بھی پہلے سے تعاون موجود ہے اس کو مضبوط تر کرنا ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی چاہیے، اور اس میں جس سے بھی ان تینوں ممالک کے وجود کو، ان کی خود مختاری کو، اقتدار اعلیٰ کو کسی طریقے سے کوئی تھریٹ ہو تو اس کو وہ نمٹنے کی کوشش کریں گے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ از ویری امپورٹنٹ۔ دوسرے یہ کہ ان کے افواج کے درمیان ویسے بھی مشترکہ جنگی مشقیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ ڈیفنس پروڈکشن کے ان کے پہلے سے پلیٹ فارمز موجود ہیں، کیونکہ وہ بھی اس کے احاطے میں آتے ہیں۔ یہ جو مکہ پیکٹ ہوا ہے اس کے احاطے میں آتے ہیں کہ مشترکہ ڈیفنس پروڈکشن کرنی چاہیے۔ وہ ترکی اور پاکستان کے پہلے سے اس قسم کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، لیکن ابھی یہ بنا ہے، یعنی تازہ یہ پیکٹ بنا ہے، یہ ایک قسم کا نیٹ ورک بنا ہے، اس میں ایک وزارتی کاؤنسل انہوں نے بنانی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو انٹرآپریبلٹی کے لیے انہوں نے افواج کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے، تو اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ یعنی یوں آنن فانن جو ہے یہ پورے کا پورا نظام وجود میں نہیں آ جاتا، جس کو آپ آرکیٹیکچر کہیں یا جو اس کے انفراسٹرکچر کہیں، اسے ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ جو دنیا کو اور ہمسایوں کو پیغام واضح طور پر چلا گیا ہے۔ سردار صاحب، اگر ہم اپنے حرمت کی بات کریں، آپ نے پہلے بھی جو ہے وہ اس پہ بات کی کہ اب صورتحال کس طرف جا رہی ہے، کہ اب یہ جو ایم او یو ہے اس کو توسیع دی جا رہی ہے 60 دن کے لیے مزید جو ہے، لیکن جنگ بندی جو اس پہ ایگریمنٹ تھا، ایم او یو تھا کہ جنگ بندی ہوگی، لیکن وہ تو جنگ بندی ختم ہو گئی تھی۔ تو اب کیا پاکستان کی ثالثی جو ہے وہ اسی طرح جاری ہے؟ جیسے محسن نقوی صاحب جو ہے وہ گئے ایران، باقاعدہ پیغام پہنچایا فیلڈ مارشل کا، وزیر اعظم کا، تو پاکستان کی ثالثی ابھی جاری ہے سر، اور اس میں اس ایم او یو میں وہی شکیں جو ہے شامل ہوں گی یا کوئی اور بھی اس میں آ سکتی ہیں چینجز؟ دیکھیے، ایم او یو اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اسے نہ تو ایران نے مسترد کیا ہے نہ امریکہ نے، وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اس سے تھوڑا سا فاصلہ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اسے معطل کیا ہوا ہے، منسوخ نہیں کیا ہوا۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسرے وہ ایک بنیادی ڈاکیومنٹ ہے، اٹس اے فاؤنڈیشنل ڈاکیومنٹ، اور اس کے اوپر جو ہے اس کی روشنی میں جو آگے چل سکتے ہیں۔ وہ ویسے بھی ایک فریم ورک اگریمنٹ تھا، فریم ورک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا کہ اس کے فریم ورک کے اندر مذاکرات ہوں گے، جو سینکشن سے متعلق تھے، جو منجمد اثاثوں سے متعلق تھے، جو نیوکلیئر معاملات کے اوپر تھے۔ اسے فریم ورک تھا، یعنی یہ معاہدہ نہیں تھا، ورنہ اسے معاہدہ کہا جاتا، اسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ نہ کہا جاتا، اسے مفاہمتی یادداشت نہ کہا جاتا۔ آپ نے ڈیز کا ذکر کیا تو وہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے، کیونکہ آج جو ہے کوئی 3 پاکستانی بھی مارے گئے ہیں، اور
پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس بیان بھی جاری کیا ہے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے ارادتاً کیا ہے، یہ حوثیز نے پاکستان کو نشانہ بنایا ہے، اس جو ہم نے معاہدہ کیا سعودی عرب کے ساتھ اس کی وجہ سے کیا ہے، یا وہ کسی ویسے جہاز کو جو ہے جو سعودی فلیگ کا تھا یا کسی اور فلیگ کا تھا جو سعودی تیل لے جا رہا تھا اس کو اٹیک کیا اور اس میں پاکستانی بھی مارے گئے ہیں. دونوں عوامل ہو سکتے ہیں اس میں. لیکن واپس آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، اور میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات کے امکانات تو موجود ہیں، کیونکہ یہ جنگ جو ہے بغیر مذاکرات کے اور بغیر سفارتکاری کے ختم نہیں ہو سکتی. پاکستان کا نہ صرف رول برقرار ہے بلکہ کچھ بڑھ گیا ہے ان دنوں میں، کیونکہ اس وقت آپ نے ایک بگڑی ہوئی صورتحال کو سنبھالنا ہے، اور اس میں پاکستان کے اوپر امریکہ کا اعتماد بھی ہے. اور جو ابھی تازہ ترین بیانات آئے ہیں اگر آپ دیکھیں ایرانی حکام سے، تو ان کا پاکستان کے اوپر بھی اعتماد برقرار ہے، اور ہم انہیں سمجھانے یہ گئے ہیں کہ یہ معاہدہ ایران کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی سنی پیکٹ نہیں ہے جیسے کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے امت مسلمہ کو آنے والے خدشات سے بچانے کے لیے ایک ابتدائی قدم ہے. ٹھیک. تو جو امریکی پریزیڈنٹ سر کہتے ہیں کہ میرا کنٹرول ہے اپنے ہرمز پہ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بات چیت بھی جاری ہے، ڈائلاگ بھی جاری ہیں، ایران جو ہے وہ مان نہیں رہا. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایرانی بڑے جھوٹے ہیں، وہ ایک بات کرتے ہیں پھر دوسری بات کرتے ہیں. تو پھر معاملہ سلجھے گا سر کیسے، جب جو امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ دن میں 10 دفعہ اپنا بیان دیتے ہیں، پھر بدلتے ہیں، پھر جو ہے الزام لگاتے ہیں ایران پہ، پھر جو ہے وہ چیزیں بڑھتی ہیں، تو پھر معاملہ تو نہیں آگے بڑھے گا سر؟ دیکھیے، جو صدر ٹرمپ بیانات دیتے ہیں اس میں مطلب اسٹریٹجی ہے. یہ صرف ایسے جو ہے بعض لوگ جو اس کے اوپر قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ وہ ان کے متضاد بیانات ہوتے ہیں. جب وہ امریکہ کی مطلب ایران کو جو دھمکی دے رہے ہوتے ہیں یا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ناقابل اعتبار ہیں، یا یہ ایران ٹوٹنے والا ہے، گرنے والا ہے، معاشی طور پر تباہ برباد ہو چکا ہے، تو اس وقت وہ اپنی اس کنسٹیٹیوئنسی، ان حلقوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ امریکہ اس جنگ میں ناکام رہا، یا وہ ایران کے اوپر جو بھی انہوں نے حملے کیے وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے. دوسری طرف جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں، مطلب پس پردہ پاکستان سہولت کار ہے، اس میں قطر بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، عمان کر رہا ہے، اس کے علاوہ جو عراق کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، ترکی متحرک ہے، مصر بھی کسی سطح پہ کام کر رہا ہے. تو اس میں صداقت بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ جو بین الاقوامی منڈیاں ہیں ان کو ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جو تیل کی صنعت ہے اس کو، تیل اور گیس کی، تاکہ اگر وہ یہ کہہ دیں، امریکہ کے صدر کہہ دیں کہ تباہی اور بربادی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہمارے تعلقات سفارتکاری ساری کی ساری منقطع ہو چکی ہے، تو پھر جو ہے پیٹرول اور گیس کی پرائس جو ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جائے گی. ابھی بھی جا رہی ہے، آج بھی میرا خیال ہے کہ تیزی آئی ہے، اس اوپر گئی ہے، اور تقریباً جو برینٹ کروڈ ہے وہ $90 پر بیرل کے اوپر چلی گئی ہے. امریکہ کا ذرا کم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ میں نے سب سے آپ کو پس منظر دیا کہ یہ بیانات جو ہیں یہ اہم ہیں، اور اس کا ملٹیپل کنسٹیٹیوئنسیز کو ایڈریس کرتے ہیں. سر ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی مارکہ حق جو ہے اس کی یادگار تعمیر کی گئی ہے، یادگار فتح کا نام دیا گیا اسے، اور پرائم منسٹر بھی اس کا افتتاح کریں گے. تو اس موقع پر انڈیا سر کہاں کھڑا ہے؟ افغانستان کے تھرو پراکسیز بھی اس کی جاری ہے، تو کیا میسج کیا ہے سر پوری قوم کا، پورے ملک کا جو ہمارے دشمن ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں حکومت نے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ 14 اگست کے موقع پر جب ہم تخلیق پاکستان کے جشن منا رہے ہوں گے، تو اس مارکہ حق جو ایک سنگ میل تھا گزشتہ برس، اس کی ایک یادگار یہاں اس کا افتتاح ہوگا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہم نے ہماری جو گنی چنی کامیابیاں ہیں آزادی پاکستان کے بعد اور ریاست کے قیام کے بعد، ان میں ایک مارکہ حق بھی تصور کی جائے گی. ماضی میں جتنی بھی ہم نے جنگیں لڑی تھی اس میں مکمل طور پر فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ کون جیتا ہے. اس مرتبہ پاکستان کو فتح مبین نصیب ہوئی تھی، اور اس کی شہادت اہل پاکستان تو دی ہی دی، لیکن ساری دنیا نے بتایا کہ پاکستان کامیاب رہا ہے.
اور اس کا پلڑا بھاری رہا ہے. تو اس وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کچھ اصول بھی میں سمجھتا ہوں ان کا ذکر کرنا ضروری ہے. یہ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز نے بھی کہا ہے کہ ہندوستان کا جو جواز تھا پہلگام کا وہ غلط تھا. جو انہوں نے حملہ کیا وہ بین الاقوامی قانون سے متصادم تھا، خاص طور سے جو ہے ان کے بالکل ٹھیک. آرٹیکل 2 پیراگراف 4 آف دا یونائٹڈ نیشنز جی چارٹر. جی اور انہوں نے جو یہ لولا لنگڑا بہانہ دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان اسپیشل رپورٹرز نے دنیا نے کہا اسے کہ تسلیم نہیں کیا. وہ بھی غلط ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو مطلع بالکل نہیں ٹھیک. کیا تھا کہ وہ آرٹیکل 51 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر کو انووک کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سدھارتھ صاحب، آپ کا شکریہ. ناظرین مجھے یہاں پہ لینا ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کا جو MOU تھا وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے. کیا اس میں توسیع ہوگی یا اس میں کوئی اور ایگریمنٹ جو ہے وہ نیا آنے جا رہا ہے؟ میں جوائن کیا ہے ساجد ترڑ صاحب نے. آپ امریکی سیاستدان ہیں، پاکستانی ہیں، ان سے بات کریں گے. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب شکریہ وقت دینے کا. ساجد صاحب آپ کا شکریہ وقت دینے کا. ساجد صاحب آپ امریکہ بیٹھے ہیں اور جو MOU سائن ہوا تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے، تو کیا اس میں توسیع ہو رہی؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب ایران پہنچے ہیں، انہوں نے فیلڈ مارشل کا، وزیر اعظم کا پیغام بھی پہنچایا، تو پاکستان کی ثالثی جاری ہے. ایبسولوٹلی. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اب آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایرانی قیادت پاکستان ہوگی. اسلام آباد ایکارڈ جو ہے وہی اسی کو ریوائز کیا جائے گا، ایکسٹینڈ کیا جائے گا. اس میں ہو سکتا ہے کچھ نئی شرائط ایڈ کی جائیں، کیونکہ اس وقت ایران نے 6 نئی شرائط جو ہیں وہ بھیجی ہیں عمان کے ذریعے امریکہ کو. امریکہ از لوکنگ ایٹ اٹ. چند چیزیں بتانا چاہوں گا کہ جس ابھی ریسنٹ 2 دنوں کے اندر جو واشنگٹن ڈی سی کے اندر ماحول ہے. ایک تو پچھلے ہفتے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی کیبنٹ کو لے کر کیمپ ڈیوڈ گئے اور سب سے زیادہ برہمی کا انہوں نے اظہار کیا تھا سیکرٹری آف وار پہ، پیٹ ہیگسٹ پہ، کہ اسلحے کی کمی کی خبریں باہر کیوں نکلی، کیسے نکلی. اور اس وقت وہ دنیا کو پتا ہے کہ اسلحہ کم پڑ چکا ہے، خاص کر جو انٹرسیپٹر تھے وہ کم پڑ چکے ہیں. ایران کو بھی اس چیز کا پتا ہے، بلکہ اس چیز اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے ایران. اور ایک بات جو ہے آج کی خبر یہ ہے کہ CNN نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران ہو سکتا ہے ان چیزوں کو ڈریگ کرے جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ آفس میں ہے. تو اس وقت دیکھا جائے تو ایران جو ہے آن اپر ہینڈ ہے. امریکہ کو بھی اس چیز کا پتہ چل چکا ہے، امریکن ایلائز بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، رشیا اور چائنا بھی دیکھ رہا ہے. لیکن میرے جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے سب سے بڑی جو خوشخبری ہے، خوشی کی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بنیان المرصوص سے نکل کر آج اس ریجن کی ایک پاور بن چکا ہے. اسماعیل بقائی صاحب ایران کے لیڈر، انہوں نے جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کو بھی انڈورس کر دیا ہے. اور جو نیا ڈیفنس پیکٹ ہے اس میں پاکستان کی لیڈنگ پوزیشن ہے. وہ اس وجہ سے کہ پاکستان آرمی دنیا کی واحد آرمی ہے جو امریکن اسلحے کے اوپر بھی مہارت رکھتی ہے اور چائنیز اسلحے کے اوپر بھی مہارت رکھتی ہے. تو میرے خیال میں آنے والا اسلام آباد will become دوحہ، اسلام آباد will become a peacekeeper of the region. اور جو آرمی بیسز ہیں اس خطے میں وہاں پہ پاکستانی اور ٹرکش فورسز جو ہیں وہ ایک کی رول ادا کرتا نظر آ رہی ہیں. میرے خیال میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، ان کی ملٹری ڈپلومیسی، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی ڈپلومیسی، ہمارے وزیر خارجہ جو کہ مسلسل رابطے میں ہیں چائنا سے اور ایران سے، میرے خیال میں پاکستان سرخرو ہوگا. دوبارہ اسلام آباد میں بیٹھک سجے گی the way I'm seeing it. بالکل ٹھیک ہے. لگ یہ رہا ہے کہ بڑی جلدی یہ بیٹھک سجنے والی ہے. بریگیڈیئر صاحب، جیسے ترڑ صاحب نے کہا کہ یہ اسلحہ کی خبریں جو ہے وہ باہر کیسے نکل رہی ہیں کہ امریکی اسلحہ کم پڑ رہا ہے، میزائل جو ہے وہ کم پڑ رہے ہیں اور انہیں بڑھانے کے لیے کافی عرصہ درکار ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ اب ڈیفینسو پوزیشن پہ ہے؟ جیسے کہ ترڑ صاحب نے بھی کہا کہ ایران سمجھتا ہے اس بات کو، ایران کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اسلحہ کم ہو رہا ہے اور امریکہ بھی جو ہے اب اس میں ڈیفینسو موڈ میں ہے.
بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو طارق صاحب کو بھی السلام علیکم. خوشی ہوتی ہے, میں اور طارق صاحب ایک ہی علاقے سے ہیں, جب ان کی گفتگو میں سنتا ہوں مونن چینل پہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران نے شو کی ہے ریزیلینس. ایران نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے پچھلے ابھی 7 منتھ سے سامنا کیا ہے امریکن اور اسرائیلی بامبنگ کا اور تمام خطرات کا, ایرانی قوم نے تمام اس کے معترف بھی ہیں. اور یہ ایک ریزن ہے کہ اوور آل دنیا میں ایک امپریشن ہے کہ اس جنگ میں ایران کو اپر ہینڈ ہے. اور اس کے سب کا ثبوت یہ تھا کہ 14 پوائنٹ اسلام آباد MOU ہے, اس کے سارے پوائنٹس وہی ہیں جو کہ ایران کو سوٹ کرتے ہیں. ساجد ساموں سے اتفاق کریں گے, امریکہ والا تاثر پایا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اس میں گین ہی کچھ نہیں کیا, یہ ایران سب کچھ گین کر گیا. اس پہ بہت زیادہ پریشر اس چیز کا بھی ہے, پہلے جنگ بے وقتی جنگ شروع کرنے کا اور اس جنگ میں کچھ حاصل نہ ہونے کا, اور ابھی یہ کہ آپ نے جب دیا تو ان کو دے دیا. پاکستان اس وقت بھرپور کوششوں میں, اور صرف ہم ہی ایک سیریس ایفرٹس کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ قطر اور عمان بھی شامل ہیں, لیکن جس لیول پہ جا کے ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمارے انٹیریئر منسٹر وہیں پر ہیں 2-3 دنوں سے, ایرانین لیڈرشپ کے لوئسٹ ایئرز پہ جا کے بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک ایشو ہے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاسداران انقلاب. تو ان کو بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ نے حاصل کیا ہے اس کو آگے بڑھائیں, اور یہی آپ کی کامیابی. اور بیسس جو براڈ بیس ایگریمنٹ 14 پوائنٹ اسلام آباد MOU کا ہوگا, اسی کو بیس بنا کے آگے چلیں, تو اسی میں آپ کے تمام ایشوز ایڈریس ہوں گے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں طارق صاحب کی کہ اسلام آباد MOU کی بنیاد کے اوپر امید ہے کہ یہ مذاکرات دوبارہ جلدی شروع ہوں گے, اور چانسز اس چیز کے بھی ہیں کہ یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہی ہوں. پاکستان کی لیڈرشپ نے, پاکستان کے پرائم منسٹر نے, پاکستان کے آرمی چیف نے بالخصوص یہ ثابت کی ہے پوری دنیا کے سامنے کہ اتنا اچھا کمبینیشن آف سول اور ملٹری لیڈرشپ دنیا میں کہیں پر نہیں ہے. پاکستان کی پوزیشن اس وقت دنیا میں نمایاں ہے, چاہے وہ ریجنل سیکیورٹی کے اوور آل پریئر میں بات کریں یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر بات کریں. اور اسی کی وجہ ہے کہ آج ہماری کوششوں سے یہ امن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت جنگ دیکھ لی, جنگ کسی کے فائدے میں نہیں ہے, جنگ کے بہت نقصانات ہیں, اور کچھ نقصانات تو نظر آ بھی رہے ہیں. امریکہ میں ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بے شک اس کو پیٹ ہیگزٹ کو ڈانٹے یا نیتن یاہو سے ناراضگی کا اظہار کریں, یہ بہت پہلے سوچنے کی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ نے ان کے کہنے میں جنگ شروع کی. لیکن بہرحال ہی از دی پریزیڈنٹ, سنبھالنا تو بھی ہے, اونرشپ تو لینی ہے. تو اونرشپ تبھی لیں گے جب جنگ کو کس طرف لے کے جائیں گے. ایران کو بھی یہ اسی چیز کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ جب دونوں فریق بھی یہی چاہتے ہیں, سالسی بھی بھرپور ہو رہی ہے, انوائرمنٹ بھی بن رہے ہیں, الٹیمیٹلی اب یہ دور کی بات نہیں ہے. میں تو ویسے بھی آپٹیمزم میں رہتا ہوں, میں پازیٹیو رہ کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے ابھی بھی یقین ہے انشاءاللہ یہ مذاکرات جلدی سے بحال بھی ہوں گے, اور انہی کی بنیاد کے اوپر اسلام آباد MOU کی بنیاد پر ایک ایسا دیر پامن معاہدہ ہوگا جو خطے کے لیے دیر پامن کی ضامن ہوگا. اور انشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان اور اس کی قیادت کی اسی کے انہی کے سچ ہے. بالکل ٹھیک ہے بغیر صاحب, ظاہری بات ہے اسپائلر بھی موجود ہے یہاں پہ, لیکن پھر باقی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ساجد طاہر صاحب, ظاہری بات ہے یہ تو نبض کی گیم ہے کہ جتنا پریشر جو ہے وہ کوئی ایران ڈال سکتا ہے یا امریکہ ڈال سکتا ہے, لیکن امریکہ کے اندر کیا رائے پائی جا رہی ہے؟ اتنی جنگ طول اختیار کر چکی ہے اور رکنے نہیں پا رہی, اور جتنے اربوں ڈالر امریکہ خرچ کر چکا ہے, تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس کو جسٹیفائی کر پا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بریگیڈیئر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, ان کی محبتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور انہوں نے ایبسلیوٹلی ساری چیزوں کو بڑا دریاب بند کیا ہے, جزاک اللہ خیر. اب اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کے اندر حالات اس وقت یہ ہیں کہ اس وقت اس جنگ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جمی کارٹر کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. اچھا, جس طرح میں پہلے اپنے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران لنگر آن کرے اس جنگ کو, گھسیٹے آگے پیچھے, سیز شاید ہو جائے لیکن جھڑپیں جاری رہیں, لیکن وہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ پبلک اوپینین بھی نہیں ہے اور کانگریس بھی ساتھ نہیں ہے. یہ دو چیزیں ایران کو, اور فیصلے کی کمی بھی ہے. اب جمی کارٹر کے ساتھ حالات کیوں ان کو کمپیئر کیے جا رہے ہیں؟ جمی کارٹر کا ایشو بھی ایران کے ساتھ تھا, اور آخری دن تک وہ فون اٹھا کے وائٹ ہاؤس میں گھومتے رہے کہ کال آئے, لیکن اس کے بعد دو چیزیں ہوئیں. جمی کارٹر کے جانے کا انتظار کیا گیا ایران کی طرف سے, اور پھر اس کے بعد ڈیموکریٹ پارٹی کو ریپبلکن ریگن نے ریپلیس کیا. یہاں پہ صورتحال مختلف ہے. یہاں پہ اس وقت ریپبلکن پارٹی ہے
हो सकता है कि इस चीज को वेट किया जाए। और फिर यहां पे ये देखा जाए, ईरान के साथ जो डील थी बराक ओबामा की थी, जो कि एक डेमोक्रेट थे। तो मेरे ख्याल में सिनेरियो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में मुख्तलिफ किस्म के एनालिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस सामने रख रहे हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब इसका इजहार कर चुके हैं, एक बूंद भी तेल की हरमुज से गुजर के आजकल अमेरिका नहीं आ रही। सारा तेल अमेरिका का अपना है या वेनेजुएला का है, लेकिन ऑयल कंपनियां दे आर मिंटिंग मनी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई दफा इस पे गुस्से का इजहार किया है कि आप प्राइसें ऑयल की नीचे क्यों नहीं लेके आते, इन्फ्लेशन कंट्रोल में क्यों नहीं होता। अमेरिका के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा इशू नंबर 1 इन्फ्लेशन है। रिपब्लिकन पार्टी के कई लीडरान प्रेसिडेंट ट्रंप को मुसलसल कह चुके हैं, एडवाइस कर चुके हैं कि खुदारा इस पे तवज्जो दें, अदरवाइज वी विल लूज द मिड टर्म इलेक्शन। तो ऑन ग्राउंड ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट और पेंटागन जो असला बनाने वाली कंपनियां हैं उन पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि अगले 3 हफ्तों में 21 डेज की डेडलाइन दी गई है कि आप अपना मिसाइल सिस्टम जो है उसको स्पीड अप करें बनाने के लिए। अवाम भी देख रही है, मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। और मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो जिस तरह पहले ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया है कि अवाम को पता चलता जा रहा है कि अमेरिका इज ऑन अ बैकफुट। और खासकर बिलखसूस कल ईरान की लीडरशिप की तरफ से बयान आया था कि हरमूज का हल जंगी हल नहीं है, इसको टेबल पर बैठ के एज ए डिप्लोमेसी ही हल होना है इसमें। और मेरे ख्याल में अब अमेरिका भी इस चीज को समझता जा रहा है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, स्पॉइलर की मैं बात कर रहा था कि जाहिर बात है इजराइल तो नहीं चाहेगा कि ये जंग बंदी हो, ये मुआहदा हो, वो पहले ही मुस्तरद कर चुका है। तो इस सूरत हाल में कुछ ये चीज़ें ऐसी आ सकती हैं कि कोई इजराइल जो है वो कोई ऐसी हरकत करे कि बिल्कुल सारी चीज़ें जो है वो सबूत हो जाएं। देखिए, ये स्पॉइलर तो हैं, इसराइल भी स्पॉइलर है, हिंदुस्तान भी स्पॉइलर है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान दुश्मनी में जो कुछ वो कर सकता है वो करेगा। ये भी है। इसराइल का भी सबको पता है, क्योंकि वो बेगानी वो होता है ना जी, बेगानी शादी में जब इनको खुद कोई नहीं पूछ रहा तो ये बीच में कूद के अपनी अहमियत दुनिया के सामने लाइमलाइट में आने के लिए कुछ कर सकते हैं। इसराइल तो अभी भी कोशिश में है, लेकिन तारिक साहब मुझसे इत्तेफाक करेंगे, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं वहां पर रहते हुए कि अमेरिकी सदर और नेतन्याहू के दरमियान भी तो ताल्लुकात आजकल आइडियल नहीं है। वो उनके साथ भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नाराजगी का बारहा इजहार किया है। तो इसराइल ने सेकंड फेज ऑफ वॉर जिसमें लिमिटेड अटैक्स हुए हैं, खुद तो अटैक नहीं किया क्योंकि उसको पता है वो खुद अटैक करेगा तो इरानियन मिसाइल में आगे तबाही तल अवीव और हिफा में कि ये मजीद करेंगे क्योंकि इरानियन मिसाइल जिससे सबसे ज्यादा इफेक्टिवली यूज हुए हैं वो इसराइली है। इसलिए उन्होंने इस दफा इत्तफा अमरीकी हमलों पे किया है। वो तो चाहेगा ये जंगबंदी ना हो, इंडिया भी चाहेगा जंगबंदी ना हो, क्योंकि जंगबंदी होगी तो पाकिस्तान को क्रेडिट मिलेगा। जहां भी पाकिस्तान को क्रेडिट मिले वो तो किसी सूरत भी बर्दाश्त हिंदुस्तान से, मोदी से नहीं होता। लेकिन बात यह है कि जब हमें पता है, सबको पता है कि स्पॉयलर्स है, तो फिर हमें वैसे भी मुतनब्बे रहना चाहिए, हमें इनके गेम प्लान में नहीं आना चाहिए। जैसे सऊदी अरबिया को राज तहसीन पेश करना चाहिए कि उसने ईरान के और हौथीज के और इराक बेस्ड मलेशिया के अटैक्स के बदले में रिटेलिएट नहीं किया, नहीं तो जंग पूरे गल्फ में फैल जाती जो कि इसराइल चाहता था। उसमें भी पाकिस्तान का बुनियादी किरदार रहा कि हम उनको मुसलसल परसुएड करते रहे कि आपने ये नहीं करना। तो अगर इस तरह का जिम्मेदाराना किरदार हो तो फिर स्पॉयलर्स चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते जो कुछ हम समझते हैं कि शायद वो कर जाए। तो स्पॉयलर्स बिल्कुल हैं, लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ है। अभी क्या अमेरिका मजीद ये चाहेगा कि इसराइल के कहने पे एक बिल्कुल बेतुकी जंग उसने शुरू की और उसी के कहने पे मजीद ड्रैगिंग होता रहे, बिल्कुल भी कभी भी नहीं चाहेगा। काफी मुश्किलात उनके लिए भी हैं। ओवरऑल मैं समझता हूँ इन्वायरमेंट तो है, बट डेफिनेटली मुश्किलात हैं। तानू साहब ने ठीक कहा, ये अगर पीस होगा भी तो अनईजी पीस होगा, लेकिन इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में, इतने डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट में ये छोटी मोटी चीजें के बरस में छोटे मोटे खिलाफवर्जियां, कोई एक आधा बीच में कोई मजाइल, ये होता रहता है क्योंकि देरपा अमन के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करने में टाइम लगता है। बट ओवरऑल बाय लार्ज पीस इंशाल्लाह उम्मीद है हो ही जाएगा। बात वही है कि बहुत एफर्ट है पाकिस्तान की इसमें, बावजूद इन तमाम मुश्किलात के हम तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिरी बात यह है कि साजिद साहब के बाद इत्तेफाक करता हूँ कि अमेरिकन की इंटरनल पॉलिटिक्स का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। इस तरह के हालात वहां पर बता रहे हैं, जो प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, डोनाल्ड ट्रंप साहब बुरी तरीके से एक्सपोज हुए, साबित हो गया कि वो स्टेट्समैन बिल्कुल नहीं है। ठीक, तरड़ साहब लास्ट कमेंट सर, इजराइल जो है वो इसमें स्पॉइलर है, क्या समझते हैं इजराइल कामयाब हो जाएगा कि इसको सबूत करने में?
एब्सोल्युटली नॉट। मेरे ख्याल में इजराइल देखें, मैका जॉइंट डिफेंस पैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा उसमें नुकसान जिसका हुआ है वो इजराइल का हुआ है। और जो ही ये पैक्ट जो है मजीद आगे बढ़ता जाएगा, इसमें कई ममालिक जो है ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, जो ही ये एक्सपैंड करता जाएगा ग्रेटर इजराइल जो है वो सिमटता जाएगा। अब मैं उसमें एक वाहिद चीज मैं बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब से एग्री करना चाहूंगा, उन्हीं के पॉइंट से मेरे ज़हन में जो भाई बात, इस वक्त सबसे आज भी सऊदी अरेबिया मुसलसल कोशिश कर रहा है कि इजिप्ट को इसके अंदर लाया जाए। इजिप्ट भी, और इजिप्ट की एक बहुत बड़ी आर्मी है और बहुत बड़ी एक पावर है। दूसरा एक मैं क्रेडिट देना चाहूंगा इस सारे पैक्ट के अंदर अपने फील्ड मार्शल साहब को, दो चीजें, एक इस पैक्ट के पीछे टर्की और सऊदी अरेबिया को एक टेबल में लाने के लिए वाहिद एक शख्सियत थी, वो हमारे फील्ड मार्शल थे। और दूसरी उसमें बात ऐड ये करना चाहूंगा कि इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे फील्ड मार्शल साहब एक वाहिद शख्स थे इस रीजन में जिन्होंने जीसीसी कंट्रीज को रोक के रखा कि वो इस जंग के अंदर ना जाए। इसराइल का प्लान ये था कि अरब जंग हो, अरब एक दूसरे के साथ लड़े और कमजोर हो, और ग्रेटर इसराइल का जो है वो प्लान जो आगे बढ़ सके। मेरे ख्याल में ये पैक्ट जो है ये इस खित्ते की जमानत है, तरक्की की जमानत है, डिफेंस की अलामत है। साहब बिल्कुल ठीक है सर, आपका मौका आ गया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।